پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شوکت بسرا صاحب. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر آپ کا اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن تو ہو گیا، لیکن لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اچکزئی صاحب کو لا کے تحریک انصاف کیا حاصل کرنا چاہ رہی ہے، اور مور امپورٹنٹلی اتنی بڑی اپوزیشن جماعت گویا کہ خود یہ رول پلے نہیں کر سکے، اب یہ رول غیروں کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جماعت اس قدر نالائق ہے کہ بڑی تعداد میں ایوان میں ہونے کے باوجود بھی اپنے گول خود اچیو نہیں کر سکتی. رائس صاحب، سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے، کیونکہ پاکستان میں اس وقت جمہوریت تو ہے نہیں ہے، بلکہ جمہوریت کا جنازہ نکل چکا ہے، اور عمران خان صاحب کو گرانے کے لیے پارلیمنٹ، عدلیہ اور آپ کی جو میڈیا ہے ان سب کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے. اندازہ کیجئے کہ کب سے یہ ہم نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے، اور متفقہ اپلیکیشن ہے ساری اپوزیشن کی جانب سے کہ ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنایا جائے، لیکن انہوں نے نہیں بنایا 4-5 مہینے، اب بنایا ہے. چلیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اندازہ آپ یہ کریں کہ یہ جو اسپیکر نیشنل اسمبلی ہوں، وہ کہہ رہے عمر ایوب صاحب عدالت میں چلے گئے تھے، اس کا انتظار کر رہے تھے کہ فیصلہ کیا آتا ہے. نہیں بالکل سر، بالکل ایسی بات نہیں ہے. وہ عدالت کا کیس الگ تھا، کوئی اس میں اسٹے پروسیڈنگ نہیں تھی. ہم نے تو اپلیکیشن دی ہوئی ہے، اور جب ہم نے نامزد کر دیا تو کس چیز کا کیا کورٹ نے روکا ہوا تھا، اور ہم بار بار ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ ان کو اپوزیشن لیڈر نامزد کریں. اصل میں شرائع صاحب بات سمجھنے والی ہے. آپ اندازہ کریں کہ کون نامزد کر رہا ہے. 17 سیٹوں کے ساتھ جیتنے والا شہباز شریف وزیر اعظم اور ان کا سپیکر. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں پہ آج وزیر اعظم عمران خان ہوتے اور سپیکر بھی ہمارا ہوتا، اور ہم اپوزیشن لیڈر یہ جو 17 سیٹیں لی ہیں انہوں نے، ہم شہباز شریف کو نامزد کرتے یا کوئی یہ کہتے. چلیں، اس وقت تو پاکستان میں بچے کو پتہ ہے کہ کیا صورتحال 8 فروری کو ہوئی تھی. اور دوسرا سوال جو آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ محمود اچکزئی صاحب کو نامزد کیوں کیا. دیکھیں، آپ کو پتہ ہے ہم نے تحریک تفویض آئین پاکستان کے نام سے ایک الائنس بنایا ہے، اور اس کا مین نقطہ ہے آئین کی بحالی. پاکستان کے اندر جو اس وقت ظلم، جبر اور فسطائیت ہو رہی ہے، جو آئین کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے، جو آئین کو ملیا میٹ کر دیا گیا ہے، اس کی بحالی. تو اس کے لیے ہمارے آپ کو پتہ ہے صدر ہیں محمود اچکزئی صاحب، اور ان کو ہم نے نامزد کیا. اور اسی طرح ہم نے سینٹ میں بھی راجہ علامہ ناصر عباس صاحب کو نامزد کیا، صرف اس لیے کہ یہ دونوں ہمارے اس وقت امپورٹنٹ لوگ ہیں جو تحریک تفویض آئین پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں. اور ہماری جماعت مکمل طور پر عمران خان صاحب کو یہ ایک آپ اس بات میں لیجئے کہ اس انداز میں لیا گیا کہ ہم نے چونکہ الائنس بنایا ہوا ہے، اتحاد بنایا ہے، تو ہم ان کو عزت دیں. اور دونوں سیاستدان جو ہیں، خاص طور پہ اچکزئی صاحب، ان کا ایک بہت وسیع تجربہ ہے، اور انہوں نے ہر آمریت کے خلاف انہوں نے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ کام کیے ہیں. تو میرے خیال میں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے کوئی عدم اعتماد کیا اپنے ایم این ایز پہ یا سینیٹرز پہ. صرف اور صرف اس کا مقصد ایک ہی تھا کہ ہمارے یہ الائنس کے سربراہان ہیں، انہوں نے ان کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا ہے. چلو، ان کو آپ نے عزت تو دی ہے، لیکن ان کو آپ آگے بھی چل کے عزت دینے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کا تو خیال یہ ہے کہ گفتگو کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہیے. بٹانہ ثناء اللہ صاحب کا کل کا آپ نے شاید انٹرویو سنا ہو، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ لوگ تو ڈائلاگ چاہتے ہیں، پی ٹی اے کے اندر لوگ بھی ڈائلاگ چاہتے ہیں، بٹ عمران خان وہ کہتے ہیں نہیں، مزاحمت، گویا کہ طاقت کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنے ہیں. تو کیا اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ڈائلاگ ٹیبل پہ بیٹھنا ہے؟ شرائع صاحب، رانا ثناء اللہ نے تو اسٹیٹمنٹ بھی دیا ہے کہ شکریہ ادا کریں کہ یہ میاں نواز شریف کے کہنے پر نامزد کیا گیا ہے اچکزئی صاحب کو لیڈر آف دی اپوزیشن. تو میرے خیال میں ان کو یہ بات کرتے ہوئے ذرا سے بھی شرم اور محسوس نہیں ہوئی کہ نواز شریف جو خود اپنا الیکشن ہارا ہوا ہے، فارم 47 کا نمونہ ہے، اور ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہار کے ایم این اے بنا ہے. شہباز شریف جو خود ہارا ہوا ہے اور 17 سیٹوں پر اس کو مسلط کر دیا گیا ہے. مریم بی بی جو خود ہاری ہوئی ہے اور 37 سیٹوں پر وزیر اعلیٰ لگا دی گئی ہے. تو یہ کون سا احسان ہے بھئی؟ آپ لوگ تو سارے کے سارے ہارے ہوئے ہیں. آپ کو کسی کو وزیر اعظم بنا دیا، کسی کو صدر بنا دیا، کسی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، نواز شریف کو ایم این اے بنا دیا. تو اس میں نواز شریف کیا کمال کر دیا کہ یہ نواز شریف کے کہنے پہ ہو گیا ہے. دوسری بات دیکھیں، ہم نے نہ کبھی عمران خان صاحب ڈائلاگ سے پیچھے ہٹے ہیں، نہ ہی ابھی اچکزئی صاحب کو بھی انہوں نے مینڈیٹ دیا ہے اور راجہ علامہ ناصر عباس صاحب کو کہ آپ ڈائلاگ کیجئے. صورتحال یہ ہے کہ شرائع صاحب، آپ جیسے جو دانشور ہیں، جو ذمہ دار صحافی ہیں، جو بہت سارے اور لوگ تھے، آپ لوگوں نے کہا کہ آپ سیاستدانوں سے مذاکرات کیجئے. ہمارا موقف اس وقت بھی تھا کہ ان کے پلے کوئی چیز نہیں ہے. ہم ان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں جن لوگوں نے ان کو مسلط کیا ہے الیکشن چوری کرنے کے باوجود، اور ان سے بھی مذاکرات اس لیے کرنا چاہتے ہیں، ان کو کہیں کہ پاکستان میں
ایک آئین ہے, آپ آئین کے مطابق اپنے اپنے رول پہ واپس جائیے اور یہاں پر فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے دیں تاکہ پاکستان میں آئین کی حکمرانی ہو. اس لیے ابھی بھی ہم ان سے مذاکرات, بالکل آپ کی بات ضرور کریں گے, لیکن مذاکرات کا نقطہ نظر تو آپ کو یاد ہوگا ایک APC ہم نے کی تھی اسلام آباد کے اندر, وہ بڑا واضح ہے. اگر ہم نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے تو بیٹھنا ان شرائط پر ہے کہ یہاں پر الیکشن 3-4 اس کی کنڈیشنز ہیں کہ فوری طور پر الیکشن کمشنر تبدیل کیا جائے, ودن 3 or 4 months نئے الیکشنز کا اعلان کیا جائے اور پاکستان میں فیئر اینڈ فری الیکشن ہو. اگر اس کے اوپر یہ ہم سے ڈائیلاگ کرنا چاہیں گے تو اچکزئی صاحب نے تو, اور یہ میری بات نہیں ہے, یہ اچکزئی صاحب کی بات ہے جو انہوں نے APC کے اندر اپنا ایجنڈا دیا تھا, تو ہم تو مذاکرات سے کبھی بھی بھاگے نہیں ہیں. اس لیے اگر یہ کوئی کہے کہ اس جعلی نظام کو ہم قبول کر لیں گے اور اس کے خلاف ریزسٹنس نہیں کریں گے, تو یہ تو عمران خان صاحب کو پہلے دن سے آفر ہو رہی تھی کہ اس نظام کو چلنے دیں, اس سسٹم کو مان لیں, آپ کو بھیج دیتے ہیں ہم لوگ, باہر جانا ہے باہر چلے جائیں, آپ نے بنی گالا جانا ہے, آپ نے KP جانا ہے. تو عمران خان صاحب نے 2.5 سال یہ جو ظلم برداشت کیا ہے, یا ان کی بیگم یا ہمارے کارکنان یا ہماری لیڈرشپ جیلوں میں ہے, 60,000 سے اوپر لوگوں کے پرچے ہوئے ہیں, ہمارے یہاں پر 34,000 لوگ جیلوں میں گئے ہیں, آج بھی آپ دیکھیں فسادیت کتنی ہے. تو لاسٹلی سر یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا ڈیمانڈ لسٹ میں عمران خان یا سیاسی قیدیوں کی رہائی تو نہیں ہے نا, یہ تو نہیں ہے نا؟ الیکشن ہے, مذاکرات کا, دیکھیں مذاکرات کا ماحول یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, ہمارے پاس آرڈرز موجود ہیں ہائی کورٹ کے, ہمیں اس کے باوجود وکلا جنہوں نے کیسز لڑنا ہے شرائع صاحب ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا, فیملی کو نہیں ملنے دیا جا رہا, دوستوں کو میٹنگ نہیں کرنے دی جا رہی, اور وہ مہینے سے ہمیں نہیں پتا کس حالت کے اندر وہاں پہ موجود ہیں. تو آپ مجھے بتائیں ان حالات میں ان سے کیا مذاکرات ہوں گے؟ مذاکرات عمران خان صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں, خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں کسی طور پر کوئی رہائی کی ہماری ان سے نہ کوئی اپیل ہے. ہم عدالتوں کے ذریعے, بے شک عدالتیں ختم ہو چکی, عدالتوں کو فتح کر لیا گیا, اس کے باوجود عمران خان صاحب کا موقف ہے, ہماری پارٹی کا موقف ہے کہ ہمیں کوئی ڈیل نہیں چاہیے, کوئی ڈھیل نہیں چاہیے, ہم عدالتوں کے ذریعے باہر آئیں گے. ہاں اگر مذاکرات کرنے کا شوق ہے تو کنڈیشنز ہم نے آپ کو بتا دی ہیں, یہی کنڈیشنز اچکزئی صاحب کی ہوں گی تو آئیے. لیکن ان کی حالت تو یہ ہے کہ یہ آپ لاسٹ ٹائم ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا, ہم نے کہا ہماری آپ سے بات چیت ہو گئی, خان صاحب سے ملوا دیں, تو انہوں نے کہا پوچھ کر بتائیں گے, اور بلکہ رانا ثناءاللہ کا یہ بیان آ گیا, یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, جو ہماری ملاقات نہیں کروا سکتے, جو عمران خان صاحب سے ہائی کورٹ کا آرڈر ہونے کے باوجود لوگ کو نہیں ملوا سکتے, کہتے ہیں پوچھ کر بتائیں گے, تو میرے بھائی ان سے کیا مذاکرات ہوں گے؟ بہت شکریہ شوکت بسرا صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین آج کے پروگرام یہیں پہ اختتام کرتے ہیں, اجازت دیجیے, خدا.